نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوشادر کے سلسلے میں آپ کے حضور میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے اکسیر نوشادر نمبر 5۔ اور جب اس کو بنانے بیٹھتے ہیں تو ایک مثال ہے، مثال کے طور پر آپ نے دو چیزیں لینی 5 نمبر کی۔ ایک آپ نے لے لیا جناب علی سونڈ پاؤڈر، ادرک کا پاؤڈر لے لیا آپ نے 1 کلو، ٹھیک ہے، آسان ہو گیا۔ اور ادرک کے ساتھ ساتھ آپ نے لے لیا جناب علی فلفل دراز۔ فلفل دراز کو کچھ لوگ پیپلی بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، طب میں لکھا ہوا ہے فلفل دراز، لمبی والی کالی مرچاں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ بھی لے لی، 1 کلو پسوا کے لے لی، اور 1 کلو آپ نے سونڈ پاؤڈر پسوا کے لیا ہوا تھا، کتنا ہو گیا 2 کلو۔ تو 2 کلو جناب علی آپ نوشادر لے لیں، نوشادر ٹھیکری پسا ہوا وہ بھی ڈال دیں اس میں۔ ٹوٹل کل مجموعہ کتنا ہو گیا وزن 4 کلو، تو اس کا ڈبل کتنا ہو گیا 8 کلو۔ 8 کلو پانی ڈال دو، ٹھیک ہے، کس میں؟ نیلے ڈرم میں، ٹھیک ہے۔ اور 3 روز صبح دوپہر شام اس کو ہلکا ہلکا ہلا لیں، کسی ڈنڈے سے چلا لیں، تیسری رات کو رات بھر پڑا رہنے دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی نتھار کے آرام سے کسی اسٹیل کے پتیلے میں، وڈے والے پتیلے میں اس کو جلا دیں، ٹھیک ہے۔ پانی کھول جائے گا، سارا پانی کھول کے جل کے ختم ہو جائے گا، آخر میں کیا بچے گا؟ پاؤڈر۔ یہ پاؤڈر اکسیر نوشادر 5 نمبر ہے، جہاں نوشادر خود اپنی شکتی شمتا کے ساتھ سینہ تانے کھڑا ہے۔ جو لوگ نوشادر کا یوز کرتے ہیں کیمیا کی دنیا میں، دیگر صنعتوں کی دنیا میں، وہ ان کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں فی الحال صرف چھوٹے لیول پر طب کی دنیا کے اعتبار سے بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ صنعت و حرفت میں نہیں لے جا رہا آپ کو۔ جو طب ہے یہ خود سنا ہوتی ہے، آپ کی دوا تیز کام کرتی ہے، فوراً اثر کرتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتی، تو سنا نہیں ہے؟ سنا ہے نا؟ سونا دوا سے بن جاتا تو سونا بنانے کی کیا ضرورت ہے، خیمہ کا وقت ضائع کرو۔ تو یہ تیار ہو گیا، اور وہ تمام معاملات جو 4 نمبر کے ہوں، یعنی کہ ایسڈ ویلی کے ہوں، تیزاب ویلی کے ہوں، وہ جگر کا ایسڈ ہو، بلیروبن ڈائریکٹ ہو، بلیروبن انڈائریکٹ ہو، وہ گردے کا ایسڈ ہو، وہ جناب علی یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، بلڈ یوریا ہے، کریٹینائن ہے، وہ جگر اور گردے کے بیچ کا ایسڈ ہو، SGPT ہے، SGOT ہے، ALT ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسڈ ہو گئے؟ 12 ایسڈ ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا، صرف اس سائڈ کے جگر اور گردے کے بیچ کے سائڈ کے، باقی تو دیگر ایسڈ کی میں نے ابھی بات کی نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تمام معاملات میں بندہ تو بدترین پریشانی میں، اس کا تو جسم جل رہا ہے، اس کا جسم کھول رہا ہے، آپ نے بروقت نہیں علاج کیا تو کھول کے خون پھٹ جائے گا، خون پھٹ جائے گا تو پس سیل پیپ بنا دے گا، پیپ بنا دے گا تو بچیاں چھوٹی موٹی سی بچیاں ہیں تو ان کے پمپل آ جائیں گے، وہ بولیں گے ہائے میری پمپل، ہائے میرے پمپل۔ اور بڑا آدمی ہے تو اس کو جناب والی باتھ روم والی جگہ پہ فیسٹولا آ جائے گا، پیپ والا دانہ، جب تک وہ پھٹے گا نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا، اور پھٹے گا بھی کتنا، 1-1.5 دن کے لیے، پھر وہ بھرنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ فیسٹولا میں آ گیا۔ تو خون جب پکنے کا عمل آ گیا اور یہ پیپ والی کہانیاں شروع ہو گئیں جس کو پس سیل سوزاک کہتے ہو، تو اس کا اصولی علاج جڑی بوٹی سے کریں گے تو تھوڑا سا اصول ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، 2 نمبری کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 نمبر کے کیس میں 2 نمبر کی دوا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ معتدل ہوتا ہے تو پھر 5 نمبر میں آ کے اس کو نارمل کرتے ہیں نا۔ لیکن جب یہ جوہر اور اکسیر کی دنیا میں کام کر رہے ہو تو یہاں پہ ڈائریکٹ 5 نمبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں 2 نمبر سے عضلات اعصابی کی کولنگ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ 4 نمبر میں پک رہا تھا نا، تو پکنے میں ٹمپریچر تھا، انفلیمیشن تھا، تو پکنے کے عمل کو، انفلیمیشن کو، گرمی، آگ جلنے کی کیفیت کو، خون کا پکنا پھٹنا، اس کو ہم سپورٹنگ کے لیے پہلے 2 نمبر کی عضلات اعصابی دوا دیتے تھے، پھر واپس اپنے طریقہ طب پہ 5 نمبر پر آتے تھے نا، پھر دوا بدلتے تھے۔ لیکن اگر یہ جوہر اور اکسیر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو 2 نمبر سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ یہ والا جوہر دے دیں اور بندہ 72 گھنٹے میں بولے گا میں حالت امن میں ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ٹمپریچر ویلیو تھی لہذا اس کی خوراک جو ہے، خوراک وہی ہے، چائے کا چھوٹا والا 1/4 چمچ، یعنی ابلے ہوئے سفید چنے برابر، دن میں 3 دفعہ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد،
لیکن اس کا معاملے میں چونکہ اس کا بیس علاج تو یہ ہو گیا 5 نمبر، لیکن اس کا بیس کولنگ وہ ہیٹ تھا نا، ہیٹنگ تھا، ٹمپریچر تھا، انفلیمیشن تھا، لہذا اس کی خوراک جو ہے کچی لسی دودھ ملے پانی سے دیں گے۔ ہاں جی، آئی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پوری لاجک پیش کر رہا ہوں نا آپ کے حضور میں، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ تو اس کو اس طریقے سے دیں گے، اور اس کا بھی رزلٹ کوئی ہفتہ نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی 15 دن نہیں، 72 گھنٹے، 3 دن میں بندہ بولے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، نہیں تو بولے گا 90% ٹھیک ہو گیا ہوں، تو چل بیٹا 2-3 دن کی دوا اور لے لے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہی اکثریات کا گروہ ہے، یہ وہی اکثریات کا مافیا ہے جو کہ اتنے سے وہ خاتون بیگم کا جو ٹریول والا میک اپ کا بیوٹی باکس ہے نا، اتنے سے میں پورا مطب آئے گا آپ کا، پورا مطب اتنے سے ڈبے میں، ٹھیک ہے؟ محنت ہے اس میں، چیز اچھی ڈھونڈنی پڑتی ہے، اصلی ڈھونڈنی پڑتی ہے، خالص ڈھونڈنی پڑتی ہے، اچھی کوالٹی کی ڈھونڈنی پڑتی ہے، لیکن پھر اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کا پورا خاندان آپ کو دعائیں دیتا ہے کہ یار ہمارا بندہ مرتے مرتے بچ گیا، اللہ نے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ اللہ بچاتا ہے، آپ اپنے کام میں ایماندار ہو، اللہ غیب سے مدد جاری کر دیتا ہے، اور آپ کی زندگی، آپ کے کام، آپ کی چیزوں میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ راضی ہوگا نا، غلط بھی کسی کو دوا دے دو تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو راضی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے فائدے میں رہو گے، کبھی ذرا سے بھی غلط فیصلہ ہو گیا تو بھی اللہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، آپ کے پاس کمپلین نہیں آتی کبھی، خصوصاً قانون مفرد اعظم میں چونکہ آپ کو مزاج کو سمجھتے ہو اور اس کا اینٹی ڈاٹ مارتے ہو ہمیشہ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی دیگر کھار، نمک اور جوہر کی طرح اس کو بھی آپ نے ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھنا ہے، اور اس کو بھی شیشی میں ہی دینا ہے، اس کو بھی کیپسول نہیں بنے گا، اس کو بھی ٹیبلٹ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹیبلٹ بنانے میں گون ملائیں گے اور خائے مخواہ میں وہ پوٹینسی آؤٹ ہو جائے گی، تھوڑا سا مزاج بدل جائے گا، حالانکہ اس میں گون ملا سکتے ہیں، نیم کا گون مل سکتا ہے اس میں، لیکن نہیں ملائیں گے، بس اس کو بھی ڈائریکٹ پاؤڈر فارم میں دے دیا، بولو شیشی کوارٹر چمچ یا سفید چنے برابر لے لو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب دینا ہے تو کچی لسی دودھ ملے پانی سے دینا ہے، اچھی سمجھ کے نوٹ کیجئے گا، پہلے 3 دفعہ ویڈیو دیکھیے، پھر 4تھی دفعہ دیکھتے ہوئے نوٹ کیجئے گا میری ہر ویڈیو کو، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ، دعاؤں کی درخواست ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔